السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لہم تا لام دو پیش تل وآیت لہم انا نون مشدد میں ہم نے غنہ کرنا ہے اور الف مدہ کی وجہ سے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے انا حملنا نون الف زبرنا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ہم اسے بھی لمبا کر کے پڑھیں گے انا حملنا، ہاں کی ادائیگی بہت واضح رکھیں، ذریتہم ذریتہم فل فا کو لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، یا خالی ہے یا کو سائلنٹ رکھیں گے اور الف بھی خالی ہے تو الف کو بھی ہم سائلنٹ رکھیں گے، فل فلکل اس کاف کو اس لام سے ملانا ہے، الف خالی ہے الف کو سائلنٹ کر دیں گے، فل فلکل مشحون۔ اب پوری آیت کی تلاوت کرتے ہیں وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ ہم نے یہاں پر اس لیے زیادہ کھینچا ہے کہ واو مدہ کے بعد جب بھی عارضی سکون ہوگا یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر ہم مد عارض کرتے ہیں، فی الفلک المشحون وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ وَخَلَقْ قاف کی ادائیگی پوری بھی کرنی ہے اور ہم نے یہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ۔ غور کیجئے نون ساکن کے بعد میم شدید آ گئی ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم میم مشدد میں مدغم کر دیں گے یعنی ضم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ سیم وہی قاعدہ جو یہاں پر لگا تھا وہی یہاں پر، یعنی زیر کو بھی ہم وقف میں ساکن کر دیتے ہیں اور زبر کو بھی وقف میں ہم جزم سے بدلتے ہوئے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ قاف کی ادائیگی پر بھی کرنی ہے اور یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ وَلَا لام الف زبر لا، الف مدہ ہے لمبا کریں گے، ہم یون یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، ينقذون إلا الف مدہ ہے لمبا کریں گے، اور ہا کی ادائیگی بہت واضح رکھیں، رحمتا منا نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ویسے یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بھی لگتا ہے، ہم غنہ آنی کرتے ہوئے دونوں کی آواز دیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ
قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا میم کو تا سے ملائیں گے، الف خالی ہے، سائلنٹ رکھیں گے اسے، لَهُمُ اتَّقُوا واو مدہ ہے، لمبا کریں گے ایک الف، ما بین الف مدہ ہے، اسے لمبا کریں گے، با یا زبر بئی، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی حمزہ یا زبر یا ساکن سے پہلے جب بھی کسی بھی حرف پر زبر آ جاتی ہے تو اسے یا لین کہتے ہیں، اسے لمبا نہیں کرتے، لیکن یا ساکن کے بعد جب زیر آتی ہے تو پھر اسے لمبا کرتے ہیں، دال یا زیر دی کو لمبا کریں گے۔ آئیے غور سے پڑھیے، ما بین ایدیکم وما خلفکم وما خلفکم لعلکم ترحمون۔ اب اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کوئی بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو لفظ مشکل لگے تو ہمارے کمنٹ میں آ کر اسے لکھ دیجئے، یا سورت کا نمبر اور آیت نمبر لکھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور وہ پڑھنا سکھا دیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔